یا شاہ خراسان المدد 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 یا شاہ خراسان ادرکنی، 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 یا شاہ خراسان ادرکنی۔ امداد کو پہنچے مولا مشہد کے سلطان رکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی۔ ہے وقت مصیبت دنیا میں، ہر سمت اندھیرا پھیلا ہے وقت مصیبت دنیا میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ یہ جو مزار جناب ابا سلط ہیروی، یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، ہرات کے، اور یہاں پر جب مسلم نشاپور امام رضا علیہ السلام ہے، تب سے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ رہے، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، حدیث بیان کرتے تھے، اور پھر امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ اس انداز سے رہنے لگے کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت ہی کو انہوں نے سب سے بڑا کام سمجھا اور کارنامہ سمجھا۔ پھر امام رضا علیہ السلام کے اتنے قریب ہو گئی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے تو امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا ابا سلط کے علاوہ، اتنے قریب تھے امام کے، ہم راز تھے۔ امام علیہ السلام انہیں اپنے راز اور نیاز میں شامل رکھتے تھے، اور جب مامون ملعون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا اور امام رضا علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے نکلے اور یہ ابا سلط باہر کھڑے ہوئے تھے، تو ابا سلط نے امام علیہ السلام کی رفتار کو دیکھا کہ مولا خیریت تو ہے، آج آپ کا انداز الگ نظر آ رہا ہے۔ کہ ابا سلط مجھے مامون نے بلایا ہے، بھائی سمجھ لو اگر میری ابا میرے دوش پر ہوگی سمجھ لو میں ٹھیک ہوں، اگر میرے سر پر ہوگی سمجھ لو مجھے زہر دیا گیا۔ یعنی ابا سلط نے جب سنا تو پریشان ہو گئے۔ تو امام رضا علیہ السلام جب مامون ملعون کے دربار میں گئے تو مامون نے امام کی خدمت میں انگور پیش کیے، زہر آلودہ انگور۔ تو امام علیہ السلام نے انکار کیا، تو مامون نے کہا کہ یہ انگور بہت ہی لذیذ ہے، بہت خوشگوار ہے۔ امام نے فرمایا جنت کے جو انگور ہے اس سے بھی بہتر ہے، لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے 2-3 دانے تناول فرمائے اور جانے لگے۔ پھر مامون نے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے بتایا دے میں تیرے نجس ارادے سے واقف ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام جب مامون کے پاس سے نکلے تو ابا سلط نے دیکھا امام علیہ السلام کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں دوسرا اٹھاتے ہیں، تو مثلا عجیب کیفیت ہے۔ تو ابا سلط رونے لگے، گریہ کرنے لگے، اور دیکھا امام رضا علیہ السلام کی ابا ان کے سر پر ہے، تو ابا سلط گریہ کرنے لگے اور امام رضا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام کا زہر کی وجہ سے یعنی رنگ چہرے کا زرد ہونے لگا اور امام علیہ السلام اپنے بستر پہ آرام کرنے لگے۔ ابا سلط کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے اوپر زہر نے اتنا اثر کیا کہ امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اور مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ ابا سلط امام کی شہادت کے گواہ ہے، تو لہٰذا ابا سلط کو بھی پرسہ دیا جائے۔ ابھی امام رضا علیہ السلام کی تاریخ شہادت بھی گزری ہے۔ تو ابا سلط کہتے ہیں میرا امام بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، پھر امام رضا علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ ابا سلط مجھے زمین پر لٹا دو۔
مجھے بستر نہیں، بستر ہٹاؤ، میں زمین پہ لیٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی مولا آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ زمین پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہ اس لیے جب میرا جد حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ زمین کربلا پر ہی لیٹے رہے، اور زمین کربلا پر انہوں نے دنیا کو رخصت کیا، تو میں ان کی یاد میں زمین پر لیٹ کے جانا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام آپ انشاءاللہ کربلا جائیں گے۔ امام حسین کا پر گریا امام رضا کو اتنا پسند ہے کہ ایک مرتبہ اپنے صحابی ریان ابن شبیب سے کہتے ہیں، یا ابن شبیب ان کنت باکیا للشیء فلیبکی للحسین فإنہ ذبح کما یذبح الکبش۔ اے شبیب کے بیٹے، جب تیرا دل کسی چیز پہ رونے کے لیے چاہے مت رونا، جب دل چاہے رونے کے لیے تو میرے جد حسین پہ رو لینا، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے قصاب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ مولانا تشبیہ دی کیوں؟ جب قصاب گوسفند کو ذبح کرتا ہے کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی تم اس کو ذبح کیوں کر رہے ہو، اس کو تم نے پانی پلایا تھا نہیں پلایا تھا۔ امام رضا بتانا چاہتے جب میرے جد حسین کے گلے پر شمر نے خنجر چلایا تو کلمہ پڑھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا شمر فرزند رسول کے اوپر خنجر کیوں چلا رہا ہے، شمر تو زہرا کے بیٹوں کو کیوں ذبح کر رہا ہے، کلمہ گو تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے بابا سلط میں زمین پہ لیٹنا چاہتا ہوں، ابا سلط ابھی میرا بیٹا آئے گا، وہی میری نماز پڑھائے گا، وہی مجھے غسل کفن دے گا۔ ابا سلط کہتا ہے ابھی میں بیٹھا تھا، دیکھا ایک نورانی بچہ حجرے میں داخل ہوا، میں نے کہا صاحبزادے دروازہ تو بند تھا، آپ کیسے داخل ہو گئے؟ کہا جس اللہ نے مدینے سے مجھے خراسان بھیجا ہے اسی اللہ نے مجھے اس بند دروازے کے اندر بھی بھیج دیا۔ ابا سلط کہتے میں نے پھر کیا دیکھا کہ امام رضا اپنے لگتے جگر کو سینے سے لگائے ہوئے رو رہے اور گریہ کر رہے کہ بیٹا تھا امام رضا کا، امام جواد بڑا گریہ کر رہے۔ میں کہوں گا مولا رضا یہ منزل ہے کہ اب آپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا گریہ کر رہے ہیں، مولا دنیا کو آپ رخصت کرنا چاہتے ہیں، مولا آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا مولا، لیکن کربلا کا منظر الٹا ہے۔ کربلا میں تو دیکھا کہ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور برچھی نکالنا چاہتے ہیں۔ مولا آپ کو زہر ملا بڑی مصیبت ہے، لیکن مولا آپ نے اس منظر کو نہیں دیکھا مولا کہ جب اکبر زمین پر گرے ہیں نا اور حسین اکبر کے سرانے پہنچ گئے، کہا میرے لال کوئی تکلیف ہو، کوئی کام ہو تو بتاؤ، کوئی خدمت ہو؟ کہا بابا میرے سینے میں نیزے کی انی پیوست ہو گئی، بابا بڑا درد ہوتا ہے، اس جملے پہ دعا بھی کر لینا۔ حسین علیہ السلام نے جیسے اکبر کا سینہ دیکھا تو دیکھا سینے میں برچھی کی انی پیوست ہے۔ ایک مرتبہ نجف کو رک کر کے فرمایا اے بابا در خیبر کو اکھاڑنا بڑا آسان تھا، لیکن جوان کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا سخت ہے۔ حسین نے ایک گھٹنا اپنا زمین کربل پر ٹیکا اور ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے میں ڈالا اور جیسے برچھی کو نکالا، تاریخ بتاتی ہے برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ اکبر نے آخری کی تھی بابا خدا حافظ۔ عزادارو سوچو ہم شکل پیمبر علی اکبر حسین نے اکبر کے کیسے آخری وقت کو دیکھا ہوگا، اکبر نے آخری ہچکی کیسے لی ہوگی۔ عزادارو مسائب اور پڑھ دیتا امام رضا کے بس، لیکن آپ رو چکے، گریہ ہو گئے، آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک جملہ سن لیجئے گا انشاءاللہ تاکہ حق کے گریہ ادا ہو جائے۔ حسین نے دیکھا اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اکبر نے دنیا کو چھوڑا، حسین نے دیکھا اب 57 سال کا باپ 18 سال کے جوان کو کیسے اٹھانا چاہ نہ اٹھ نہ سکے، تو ایک مرتبہ کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کو سہارا دے دو، اکبر مجھ سے اٹھائے نہیں جاتے۔ بنی ہاشم کے بچے آئے اور امام حسین کو سہارا دیا۔ عزادارو جب حسین اکبر کا لاشا خیمے گاہ کے پاس لے کر آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ مصیبتہ واہ محمدہ واہ علیہ کا نعرہ بلند کیا، ماتم کیا۔ حسین نے بیویوں کو دیکھا، زینب بھی ہے، کلثوم بھی ہے، فروا بھی ہے، فضہ بھی ہے، ساری بیویاں موجود تھی، لیکن لیلا نظر نہیں آتی۔ تو ایک مرتبہ کہا فضہ لیلا سے جا کر کہہ دو علی اکبر کا لاش آ گیا۔ عزادارو جیسے ہی فضہ بی بی لیلا کے خیمے میں گئی اور کہا لیلا تمہارا اکبر آ گیا، تاریخ بتاتی ہے جناب فضہ نے جیسے جملہ کہا، بی بی لیلا مصلی پر بیٹھی سجدے میں سر رکھ دیا، اور فضہ جیسے مولا حسین کے پاس آئی، کہا فضہ تم نے بتا دیا؟ ہاں مولا۔ کہا لیلا پہ کیا گزرا؟ کہا لیلا نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا
لیا. یا اللہ تیرا شکر ہے ماں نے غم برداشت کر لیا. کہ اب جا کے فضا دیکھو لیلا کی کیفیت کیا ہے. اب جو فضا نے دیکھا تو لیلا کبھی خیمے کے اس کونے میں کبھی اس کونے میں. ایک مطلب فضا نے کہا اے بی بی یا آپ خیمے کے کونے میں کبھی ادھر جاتی ہو کبھی ادھر جاتی ہو, اس کی کیا وجہ؟ کہا فضا جب سے تم نے بتایا میرا اکبر مارا گیا میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. اے فضا میرے اوپر کرم کرو, میرا ہاتھ پکڑ کر میرے اکبر کے لاشے پہ لے جاؤ. بی بی فضا نے اکبر کا ہاتھ تھا, بی بی لیلا کا ہاتھ تھاما اور اکبر کے لاشے پہ لا کر کھڑا کر دیا. کہا بی بی آپ کا علی اکبر. ماں نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. اے میرے اکبر اس بڑھیا ماں کو, اس دغیاری ماں کو کس کے اوپر چھوڑ کر گئے؟ اے اکبر ماں کی بڑی خواہش تھی میرا لال جوان ہوگا, میرا لال کب جوان ہوگا, کب سر پہ سہرا بندھے گا, کب یہ ماں اپنے لال کی شادی رچائے گی. اکبر مجھے کیا خبر تھی کہ میرا لال مجھے داغ غم دے کے چلا جائے گا. زارت امام رضا علیہ السلام پڑھتا ہوں فرماتے میرا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ولی اللہ, السلام علیکم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ فی ظلمات الارض, السلام علیکم عمود الدین, السلام علیکم وارث آدم وصفۃ اللہ, السلام علیکم وارث نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم وارث اسماعیل ذبیح اللہ, السلام علیکم. بیٹے کی مجلس انہوں نے کی مولا مجلس کو بھی قبول فرمائے مولا. ان میں جن کی ویزا نہیں مولا آپ کے امام جواد کا واسطہ ان کی ویزا آ جائے, ان کی شکل آپ کے بیٹے کا پرسہ ان کے کاس میں آپ کے بیٹے گھر روزے پہ جا کے زیارت بھی کرے, پرسہ بھی کرے, تابوت میں شرکت بھی کرے. میرے مولا آپ معجزہ نمائے میرے مولا, اپنے بیٹے کے صدقے میں کی مشکل کو آسان فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ یا امام الموسیٰ رضا, صلی اللہ علیہ وانا بدن کا وروح کا صبر تن صادق المصدق. قتل اللہ من قتل بالعید والانسن, قتل اللہ من قتل لگا و قتل ابن کا امام الجواد. مولا ان پہ بھی لعنت جنہوں نے آپ کو قتل کیا, ان پہ بھی لعنت جنہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا. قتل اللہ من قتل لگا و قتل جد کل حسین الغریب. مولا یہ سب آپ کے جد حسین کی زیارت کے لے جائے گا مولا, ان سب کو اس نے زیارت عطا فرمائے مولا. ان کے سفر میں کوئی مشکل نہ پیش آئے میرا مولا. مولا اس وقت 12 بج رہے میرے مولا, یہ آپ کے بارگاہ میں الوداع مولا کیسا آپ کو الوداع کہ میرے مولا. مولا آپ گنہگاروں کے پاس کچھ نہیں ہے میرا آقا, ان آنسوؤں کے قطرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا الوداع کے لیے آئے میرے مولا, ایک الوداع میں امام حسین کن کو سناتا ہوں مولا, آپ کے لیے بھی پرسہ ہو جائے. حسین جب روز عاشورہ الوداع کے لیے آئے اور کہا میری بہن زینب میرا آخری سلام, فضا میرا آخری سلام, ام کلثوم میرا سلام, اور فضا میرا سلام, فرما میرا سلام, علیکن منی السلام. اور جب سب بیویوں سے الوداع کہا, الوداع کہہ کے جب مولا خیمے سے رخصت ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہونے لگے, زلجنا آگے قدم نہیں بڑھاتا. حسین نے کہا زلجنا یہ آخری سواری ہے, اس کے بعد حسین تمہارے اوپر سوار نہ ہوگا. زلجنا نے زبانی بے زبانی سے کہا مولا کیسے آگے قدم بڑھاؤں, سینے پہ سونے والے میرے قدموں سے لپٹ گئے. حسین نے دیکھا 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹ کر فضا میں گونجتی ہے یہ صدا عباس کی. تعال یا زائر, تعال یا زیارت قبر الامام حسین علیہ السلام. آؤ اے زوار, 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 آؤ اے زوار. دل میں لے کر قبر سرور پر آؤ ہے زوار. آؤ اے زوار, 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 آؤ اے زوار. سفر میں کربلا کے ہر قدم میں ساتھ ہوں,
چلے آؤ اے زویر دم بدم میں ساتھ ہوں، کرنے کو ماتم لے کے تم پر جام، آؤ اے زوار، 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 آؤ اے زوار۔ سرے اسلام سے باطل کے بادل چھٹ چکے، وفا سے میر ظالم کے کلیجے کٹ چکے، دل ہوا آزاد ہر دم شاد و باد، آؤ اے زوار۔